اذان گرامی قدر مجلس احصال ثواب ہے، اور آیت کا انتخاب سورہ طٰہٰ کی آیت ہے جس میں شفاعت کے بارے میں پروردگار عالم گفتگو فرما رہا ہے۔ مومنین کے درجے ہیں، ہم نے جو قرآن کو سمجھا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام سے سمجھا ہے۔ دوسروں کے سمجھنے میں، دوسروں کی تفسیر میں اور مکتب اہل بیت کی تفسیر میں فرق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ شفاعت کے بارے میں گفتگو ہوئی قرآن میں، اور جہاں جہاں بھی خیر کے بارے میں گفتگو ہوئی، اس کا جو ماخذ ہے، اس کا جو منبع ہے، وہ ذات گرامی ہے امام علی علیہ السلام۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کسی کو شفاعت کا اختیار نہیں ہوگا، وَلَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ، کسی کو شفاعت کا اختیار نہیں ہوگا سوائے اس کے، اس کے۔ اس من کو سمجھیے گا، یہ وہی من ہے جو غدیر میں اللہ نے جس من کو سمجھا، اللہ نے اور اللہ کے نبی نے جس من کو سمجھایا ہے، یہ وہی من ہے۔ وَلَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ، کہ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا سوائے اس کے، إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَہْدًا، کہ جس سے رحمان نے عہد لیا ہے صرف وہ شفاعت کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ بھائی شفاعت تو اللہ کر لیتا، اللہ رب العزت یہ کیا فرما رہا ہے؟ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ، کہ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا سوائے اس کے، عند الرحمن عہدہ، کہ جس سے رحمان نے عہد لیا ہے۔ بھائی اللہ نے خلق کیا، اللہ ہی شفاعت کر دیتا ہے، بات پہنچ رہی ہے نا؟ اللہ شفاعت کر دیتا؟ نہیں۔ سوال آ سکتا ہے بھائی اللہ ہی شفاعت کر دیتا؟ نہیں، اللہ شفاعت نہیں کرے گا۔ کیوں شفاعت نہیں کرے گا؟ اس لیے شفاعت نہیں کرے گا، سوال کے سامنے ایک اور سوال رکھ دیتے ہیں کہ پھر روح بھی اللہ ہی قبض کر لیتا؟ یہ ملک الموت کو پروردگار نے کیوں مختص کیا ہے، کیوں یہ اذن دیا ہے کہ وہ روح کو قبض کر رہا ہے؟ بھائی اللہ کہاں ہے؟ عالم اسلام سے سوال کیا جائے، اللہ کہاں ہے؟ شیرک سے قریب۔ جب شیرک سے قریب ہے تو ملک الموت کو کیوں مختص کیا ہے؟ اس کو کیوں اذن دے رہا ہے کہ تو روح کو جو ہے قبض کر؟ اس کی اتنی ہیبت ہے۔ اب دیکھیں یہ ہیبت بھی جو طاری کی ہوئی ہے نا، یہ کم علم اور کم مطالعہ لوگوں نے اس ہیبت کو طاری کرا دیا ہے، ورنہ موت تو ایک بڑی لطیف شے ہے، موت انتہائی خوبصورت شے ہے۔ یہ انسان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ موت کو کیسا بنانا چاہتا ہے اپنے لیے، اتنی خوبصورت شے۔ میں دونوں لفظ کو الگ الگ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے بات کو سمجھنے میں، کہ لفظ ہے، دو لفظ ہیں ملا کے مرکب کیا گیا ہے، ملک الموت، دونوں کو الگ الگ کر دیں، یقین جانے بڑا لطیف سا آپ جو ہے نتیجہ اخذ کریں گے کہ کیا الفاظ ہیں؟ ملک الموت الگ کر دیں، ملک جس کو علی کے نور سے خلق کیا گیا ہے، بات پہنچ رہی ہے؟ ملک الموت کہ جس کے آ جانے سے علی سے ملاقات ہوگی۔ اب ہم جو نتیجہ اخذ کر رہے ہیں کہ ملک الموت ایسا ہوگا، اتنی اس کی ہیبت ہوگی، اتنا بڑا اس کا قد ہوگا، وہ آئے گا اور گردن دبوچ لے گا۔ بھائی ملک اس پروردگار کے ان مقرب فرشتوں کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے اذن سے مختلف امور سر انجام دے رہے ہیں۔ کیا وہ ایسے ہو سکتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہیبت ہو؟ دیکھیں ایک خدمتگار کی احصال ثواب کی مجلس ہے،
اور مجھے بتایا گیا کہ اسی بارگاہ کے اندر وہ خدمت سر انجام دیتے تھے۔ میں یہ چاہوں گا کہ آج کی اس مجلس سے، اس کے توسط سے آپ کے ذہن عالی میں چند معروضات منتقل کرنے کی کوشش کروں کہ کچھ امور ایسے ہیں کہ جس کو شاید ہم نہیں سمجھ سکے، مگر وہ مرحوم جس کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے وہ سمجھ کے گیا ہے۔ کیسے سمجھ کے گئے؟ کچھ امور نمٹا رہے تھے مسجد اور امام بارگاہ میں، خدمت سر انجام دے رہے تھے۔ ہم نے اپنے معاشرے کے اندر اتنا زیادہ معاملات کو طاری کر لیا ہے کہ ہم کہتے ہیں بھائی متقی تو ہم بن ہی نہیں سکتے۔ ایک طبقہ ہمارے یہاں ایسا پیدا ہوا جس نے اتنی تفریق پیدا کر دی عزاداری میں، اتنی تفریق پیدا کر دی عبادات میں، کہ ہر دوسرا شخص دوسرے شخص پر یہ الزام لگا رہا ہے کہ بھائی تم مومن نہیں ہو۔ اچھا، یہ گفتگو کہاں ہو رہی ہے؟ یہ امام بارگاہ میں ہی ہو رہی ہے، یہ مساجد میں ہی ہو رہی ہے۔ ہر دوسرا شخص دوسرے شخص کے بارے میں یہ گفتگو کر رہا ہے۔ کیا گفتگو کر رہا ہے؟ کہ تم اچھے مومن نہیں، میں اچھا مومن، اور ایسے ہی دوسرا فریق بھی یہی کہہ رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ساری جتنی بحث ہے یہ اس نقطے کو، اس بیسک اساس کو، اس بیسک پوائنٹ کو بھول کر آگے بڑھ رہے ہیں اور گفتگو فرما رہے ہیں کہ جس کا مرکز یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت اگر خلوص کے ساتھ کی جائے گی تو وہ مستجاب ہوگی۔ جب خلوص نہیں رہے گا، جب ریاکاری آ جائے گی، جب نام و نمود آ جائے گا، جب پیسہ آ جائے گا بیچ میں، تو یقین جانیں کہ خواہ وہ محراب میں عبادت کی جا رہی ہو یا وہ اس منبر سے مجلس پڑھی جا رہی ہو، دونوں عبث ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت صرف اور صرف اگر کسی چیز کی ہے تو اس چیز کی ہے کہ کس خلوص سے عبادت کو سر انجام دیا جا رہا ہے۔ اگر خلوص ہوگا تو اللہ بہت سارے رزق ایسے ہیں کہ جو رب العزت عطا کر دے گا، اور یہ سارے رزق ہیں۔ ہم عمومی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں یہ رزق ہے، نہیں۔ یہ جو صبر ہے نا، یہ جو تحمل ہے، یہ بھی رزق ہے۔ یہ جو علم ہے یہ بھی رزق ہے۔ یہ جو فہم ہے، سمجھنے کی صلاحیت ہے، یہ بھی رزق ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں، اچھے مناظر دیکھتے ہیں، پروردگار ہمیں ایسے مناظر سے محفوظ رکھے کہ جس سے شر پھوٹیں، ایسی باتوں کو سننے سے محفوظ رکھے، اچھی باتیں سنیں۔ یہ دیکھیں، یہ رزق عطا ہو رہا ہے نا کہ منبر سے فضائل اہل بیت آپ سن رہے ہیں، یہ رزق ہے کانوں کا، یہ کانوں کا رزق ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ سارے رزق ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ اولاد، یہ بچے جو آپ کے درمیان بیٹھے ہیں، یہ رزق ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ رزق ہے۔ کون کہتا ہے کہ میں غریب ہوں؟ اگر کوئی شخص ایسا کہتا ہے کہ میں غریب ہوں تو غریب نہیں ہے وہ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اتنی اقسام کے رزق اس کو عطا کیے ہیں۔ سمجھ نہیں رہا، فہم نہیں ہے، فہم نہیں ہے تو بات بات پہ جو ہے وہ مشتعل ہو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے۔ اگر فہم آ جائے تو سمجھ لے گا بھئی یہ موت جو ہے یہ بھی ایک رزق ہے۔ یہ ایک ایسا رزق ہے کہ جو مجھے اہل بیت سے منسلک کر دیتا ہے، مستقلاً منسلک کر دیتا ہے۔ اب کیا، کس طرح سے منسلک کر دیتا ہے؟ مولا فرما رہے ہیں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب، یہ سارے رزق ہیں۔ نبی نماز پڑھا رہے ہیں اور نبی اپنے چہرے کی زیارت جب کراتے تھے، جب دیکھتے تھے کہ جو لوگ نبی نماز پڑھنے کے بعد اپنے چہرے کی زیارت کرایا کرتے تھے، اپنے دائیں اور بائیں اصحاب کو اور پیچھے والے اصحاب کو۔ کیوں کراتے تھے؟ خود لکھ رہے ہیں
کہ تاکہ لوگوں کے دلوں کا نفاق دور ہو۔ نبی تو وہ ہے جو معراج پہ گیا ہے، نبی تو وہ ہے جس کا نام اذان میں آتا ہے، نبی تو وہ ہے جس کے بارے میں نماز میں درود پڑھا جاتا ہے، نماز میں ذکر ہو رہا ہے نبی کا، نبی وہ ہے۔ نبی لوگوں کے نفاق دور کرنے کے لیے اپنے چہرے کی زیارت کراتے تھے، اور ایک دن نبی نے زیارت نہیں کرائی، لوگ بڑے پریشان ہوئے۔ جب پریشان ہوئے تو لوگوں نے کہا یا نبی اللہ آپ نے زیارت نہیں کرائی؟ کہا علی کو بلاؤ، علی کو بلاؤ، میرا مولا نماز میں موجود نہیں ہے اپنے گھر میں۔ اور ایک مرتبہ کسی نے آ کر نبی کو بتایا کہ علی کے گھر میں پانی نہیں ہے، اس لیے علی نہیں آئے۔ نبی مصلی عبادت سے اٹھے اور اس در کی طرف، اس گھر کی طرف چلے جس در پر پہنچ کر نبی اکثر آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آئے وہاں پہ، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ دق الباب کیا، مولا باہر آئے، کہا علی تم بتاتے ہو انہیں یا میں بتا دوں انہیں؟ تم بتاتے ہو انہیں یا میں بتاؤں انہیں؟ اور ایک مرتبہ مولا نے وہ جو مجمع نبی کے ساتھ آیا ہے، نبی کے اصحاب ہیں، ان سے کہنا شروع کیا کہ گھر میں پانی نہیں تھا، میں نے حسن و حسین کو بھیجا کہ پانی لے آئیں تاکہ میں وضو کر کے جماعت میں مسجد میں پہنچ سکوں، مگر حسن و حسین کافی دیر ہو گئی، وہ واپس جب نہیں پلٹے تو آسمان سے ندا آئی، ایک ڈول پانی کا آیا، ایک ڈول پانی کا آیا، اے ابو الحسن وضو فرما لیں، وضو کر لیں۔ کہنے لگے کہ میں نے ابھی وضو کیا ہے اور میں مسجد آنا چاہتا تھا کہ اتنے میں مجھے پتہ چلا کہ آپ اور آپ کے اصحاب میرے گھر کی طرف چل پڑیں۔ عزیزان گرامی قدر، ایک مرتبہ رسول گویا ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یا علی اللہ تیرے مزید فضائل کے باب ان لوگوں پر کشف کرے، مزید کشف کرے۔ اور ایک مرتبہ لوگوں کی طرف دیکھ کر کے فرماتے ہیں کہ علی کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جس کے گھر میں جنت میں وہ جو طوبہ درخت ہے نا، وہ طوبہ درخت علی کے گھر میں موجود ہوگا، اس کی جڑیں علی کے گھر میں ہوں گی۔ لوگ شذر ہیں علی کے فضائل سن کر۔ اور ایک مرتبہ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں